السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا، کیا کبھی آپ نے اس طرح توجہ کی، کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب بھی ہم کسی گوشت والے کے پاس جاتے ہیں، کسی کسائی کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیں جب گوشت پکڑاتا ہے تو وہ کسی تھیلے میں یا کسی شاپر میں جب ڈالتا ہے تو اس کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ یعنی عام دکان پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ سفید شاپر بھی ہوتے ہیں، گلابی بھی ہوتے ہیں، لیکن کسائیوں کے پاس اور گوشت بیچنے والوں کے پاس بالخصوص جو شاپر ہوتے ہیں، دوستو کیا کبھی آپ نے غور کیا وہ نیلے یا کالے کیوں ہوتے ہیں؟ پکی بات ہے دوستو، کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ سے کبھی یہ سوال کیا جائے کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے تو آپ یقیناً بڑے حیران ہوں گے اور اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوں گی، آپ نہیں جان پاتے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شاپر رنگین کیوں ہوتے ہیں، کالے یا نیلے کیوں ہوتے ہیں، اور جس گوشت بیچنے والے کے پاس اگر سفید شاپر ہوتا ہے تو اس کے پاس اخبارات یا کوئی کاغذ ہوتے ہیں کہ جس میں وہ گوشت کو لپیٹ کر ہمیں تھما دیتا ہے اور ہم بآسانی وہ گھر لے آتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک کسائی یا گوشت بیچنے والا ہمیں نیلے یا کالے شاپر میں وہ گوشت تھماتا ہے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ جس وجہ سے گوشت بیچنے والے کا جو شاپر ہوتا ہے وہ نیلا یا کالا کیوں ہوتا ہے، یا وہ ہمیں اخبار میں لپیٹ کے گوشت کیوں دیتا ہے۔ تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ عام طور پہ اگر سوالات کیے جائیں لوگوں سے تو وہ یہ بتاتے ہیں اس لیے کسائی یا گوشت بیچنے والا ہمیں نیلا یا کالا شاپر دیتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ تو دوستو یہ صحیح بات ہے کہ جب بھی وہ گوشت دیتا ہے وہ اس لیے اس شاپر میں دیتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں آپ کے گوشت کی طرف نہ اٹھیں۔ یعنی دوستو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے گوشت کی طرف نہ دیکھیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس لیے وہ بھرپور طریقے سے گوشت کو ڈبل شاپر اور نیلے شاپر یا کالے شاپر میں لپیٹ کر ہمیں دیتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے گوشت کی طرف نہ دیکھیں۔ اس حوالے سے دوسری دوستو جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کبھی زندگی میں اگر آپ نے یہ تجربہ کیا ہے یا ہم نے کیا ہے، ہم کبھی دودھ لا رہے ہیں یا ہم گوشت لا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا شاپر کالا یا نیلا نہیں ہوتا، کوئی کتا یا بلی ہمارے اس گوشت پہ یا اس دودھ پہ لپٹتی ہے اور اس طرح وہ لپٹنے کے بعد ہمارا گوشت یا ہمارا دودھ وہ چھین لیتی ہے یا وہ گرا دیتی ہے، یا وہ کتا گوشت یا دودھ گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی دوستو اس نیلے اور کالے شاپر میں گوشت رکھنے کی سب سے بڑی وجہ اگر دونوں وجہوں کو ملائیں تو ایک ہی بنتی ہے کہ اپنے گوشت کو ہر طرح سے محفوظ بنانا۔ تو دوستو ہم نے یہ آپ کو مثال کیوں دی اور اس کی نوبت کیوں آئی؟ دوستو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بند کر دی گئی ہے، بین کر دی گئی ہے، اور دوستو آپ بخوبی یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک لڑکی، ایک عورت کہ جس کے 10 ملین فالوور ہو چکے تھے، یعنی سب سے بڑی ٹک ٹاکر سٹار بن چکی تھی، اب اس کا یہ بیان جاری ہوا سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ، اخبارات پہ یہ نمایاں طور پہ شائع کیا گیا، اور وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں کی ذہنیت ٹھیک نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو حیرت کی بات ہوئی دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنا جسم نمایاں کرتی رہی، ایسا لباس پہنتی رہی کہ جو غیر اخلاقی تھا، ایسی حرکات و سکنات کرتی رہی، گانے پہ، میوزک پہ وہ ڈانس کرتی رہی، اپنے آپ کی ایسی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے آپ کو واضح کرتی رہی کہ لوگ اسے دیکھتے رہے اور اس طرح اس کے 10 ملین فالوور ہوئے۔ تو دوستو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود محفوظ نہیں بنایا، اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ جب لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، اسی طرح جب لوگوں نے اس کی طرف لپکنا شروع کیا تو قصوروار وہ لوگ نکل آئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو خود قصوروار گردانتی اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی کہ اس نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، لوگوں کے سامنے آئی، اسی طرح اپنے جسم کی نمائش کی، غیر اخلاقی لباس پہنا، غیر اخلاقی حرکات و سکنات کی کہ جو سراسر ایک شریف زادی کا کام نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد 10 ملین فالوور حاصل کرنے کے بعد کہ جب ٹک ٹاک پہ پابندی عائد ہو گئی اس کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ پاکستانیوں کی ذہنیت ٹھیک نہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے ایک اور مثال میں بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ جب پٹرول پمپ پہ جاتا ہے، وہاں پہ لائٹر یا ماچس جلائے اور پٹرول پمپ اڑ جائے، لوگ بھی مارے جائیں، اور بعد میں وہ یہ بات کہے کہ بھائی میرا قصور نہیں تھا، قصور تو سارا پٹرول پمپ کا تھا کہ وہ کیوں اڑا، میرا
میرا کوئی قصور نہیں. تو دوستو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو بغیر پردے کے باہر نکالتے ہیں, ڈھانپتے نہیں, تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ اس پہ جھپٹتے ہیں اور جنسی درندے بنتے ہیں, اور پھر ایسی عورتوں کی عزت جب محفوظ نہیں رہتی تو قصوروار پاکستانی معاشرہ نکل آتا ہے. تو دوستو آپ سے یہ عرض ہے کہ اللہ کی قسم جو سب سے زیادہ محفوظ اگر عورت کی عزت ہے, میں پھر بھی یہ کہوں گا یہ پاکستان ہے. آپ کسی بھی یورپ کے ممالک میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ ان عورتوں سے جو غیر مسلم ہے یہ انٹرویو کریں, ان سے بات کریں اور یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے لوگوں کے ساتھ سوئی ہیں یا آپ کی عزت کتنے لوگوں نے لوٹی ہے. وہ آپ کو 98-95% ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں گی, کہ جو غیر مردوں کے ساتھ رات بتا چکی ہوں گی, کچھ وقت گزار چکی ہوں گی. جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, عورت کی عزت محفوظ ہے. کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ کبھی بس پہ سوار ہوئے, رش ہے اور ایک عورت کھڑی ہے, ایک مرد کھڑا ہوتا ہے جو اسے جانتا تک نہیں, وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے ایک عورت کے لیے, یہ عورت کی عزت اور احترام کرتا ہے. کیا کبھی دوستو آپ نے یہ غور کیا کہ آپ بائک پہ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی, بہن تھی, ماں تھی, بیوی تھی, بیٹی تھی, کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسی خواتین میں سے عورت بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ اپنے منہ دھیان جا رہے تھے, آپ جا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک بندہ, ایک ینگ لڑکا بڑی سپیڈ سے موٹر سائیکل پہ آتا ہے اور یہ آپ سے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے آنٹی باجی یا جو بھی آپ ہی کہتا ہے, یا آپ کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ آنٹی سے کہیں کہ اپنا دوپٹہ سنبھال لیں تاکہ اس کا دوپٹہ موٹر سائیکل میں نہ آئے جس کی وجہ سے وہ گر سکتی ہے. دوستو یہ عورت کی عزت نہیں تو کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, مرد ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ آتا ہے, اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, پیٹرول پمپ والا وہ سینکڑوں لوگوں کو چھوڑ کے, وہ 20 لوگوں کو چھوڑ کے اس عورت جس کے موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے اسے پیٹرول ڈال کے دیتا ہے, سب سے پہلے اسی کی عزت کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورت کی عزت نہیں؟ آپ چلے جائیں باہر, آپ کو خواتین جو با پردہ ہیں یقین مانے لوگ ان کی طرف گھورتے تک نہیں, اگر کوئی انہیں چھیڑتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس مرد کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اگر اسی طرح کسی غیر ملک میں چلے جائیں, ان غیر ممالک میں چلے جائیں کہ جہاں جانے کے لیے یہ عورتیں ترستی ہیں اور یہ کہتی ہیں وہاں عورت کی عزت محفوظ ہے, آپ چلے جائیں عورت کو چھیڑ کے تو دیکھیں, کوئی مرد وہاں پہ نہیں آئے گا. آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا الحمدللہ پاکستان میں بڑی عزت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو محفوظ بنائے, اپنے آپ کو اس کسائی کے گوشت کی طرح ڈھانپے اور اسی طرح اپنے آپ پہ لباس کرے تاکہ لوگ اس کی طرف گھوریں تک نہ, تاکہ لوگ اس کی طرف لپکیں تک نہ, تاکہ لوگ اسے جنسی درندہ بن کے اس کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں. یہ تب ہی ممکن ہے جب عورت خود اپنی حفاظت کرے گی. یہ مقصد تھا اس کسائی کے گوشت کا کہ لوگ گوشت چھپانے کے لیے شاپر کا, نیلے شاپر کا استعمال کرتے ہیں, کالے شاپر کا استعمال کرتے ہیں, اسی طرح وہ اخبارات کا استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بے پردہ بغیر پردے کے غیر محرموں کے سامنے آتی ہیں, کہ جس کا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اسے گھورتے ہیں, حتیٰ کہ کئی مقامات پہ عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, چھیڑخانیاں کی جاتی ہیں, پھر قصور معاشرے کا نکل آتا ہے, پاکستان کا نکل آتا ہے, پاکستانی لوگوں کا نکل آتا ہے, پاکستانی مردوں کا نکل آتا ہے, حالانکہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں گے کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی عزت کی طرف دیکھیں, آپ کی طرف دیکھیں یا آپ پہ لپکیں, آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی خاص ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو برا بھلا سمجھتے ہیں, پاکستانیوں کو برا کہتے ہیں اور خود اپنی اداؤں پہ غور نہیں کرتے. تو ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کو برا کہنے سے پہلے, پاکستانیوں کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ پہ غور کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ برا کون ہے, برائی کہاں ہے, کس برائی کی وجہ سے وہ برے بنتے ہیں. تو دوستو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکے پاکستان برا نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.